أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھی اتارا ہے، تورات کو بھی اتارا ہے اور انجیل کو بھی اتارا ہے، اور قرآن کے سوا جتنی کتابیں ہیں وہ اوپر پہلے آ چکی، ان کا وقت پورا ہو گیا عمل کے اعتبار سے، ورنہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتاب حق تھی۔ اب جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپتی نہیں ہے اس کے سامنے کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ زمین میں کوئی چیز چھپتی ہے؟ ایمان والے کا ایمان بھی نہیں چھپے گا اور کفر کرنے والے کا کفر بھی نہیں چھپتا اس کے سامنے۔ عقیدے کی خرابی اللہ جانتا ہے، عقیدے کی درستگی کو اللہ جانتا ہے۔ آدمی ظاہر میں کچھ بھی کرتا ہو، اندر کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہمارے اعمال کو اللہ جانتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض۔ جانتا ہے تو کیا کرے گا؟ کہا کہ اس پر بدلہ دے گا، اچھے عمل پر اچھا بدلہ دے گا، برے عمل پر بری سزا دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر زمین اور آسمان ہی کو بتایا اور کسی جگہ کی بات کو نہیں بتایا، اس لیے کہ ہماری نظر میں یہی دو چیزیں ہیں، اور وہ بھی زمین کو پہلے بیان کیا، اس لیے کہ بندوں کے اعمال زمین پہ ہو رہے ہیں، بندوں کے عقیدے زمین کے اوپر رہ کر جو کچھ قائم کیے جاتے وہ زمین پر ہے، اس سے پہلے زمین کو بیان کیا، بعد میں آسمان کو بیان کیا۔ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اب ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، اگر ہم لوگ دل سے ذکر کریں گے اس کو بھی اللہ جانے گا، دل سے اگر غلط شہوتیں رکھیں گے اس کو بھی اللہ جانے گا۔ اس لیے ہمیشہ پرحذر رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے پیدا و پنہا یکے، اوپن اور سیکریٹ سب برابر ہے۔ بھئی یہ سیکریٹ تو میرے اور آپ کے لحاظ سے ہے، اوپن تو میرے اور آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے تو سب چیزیں سیم ہے کہ اللہ کے لحاظ سے تو سب چیزیں اوپن ہیں، بندے کے کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں
بقول قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو الحی القیوم گزرا ہے تو اللہ حی ہے، تو اس کی دلیل بتلائی کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ زندہ ہے، اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ کوئی چیز چھپ کر کرو یا کھل کے کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آگے جو آیت ہے اس میں قیوم کی دلیل بتلائی، جو سنبھالنے والا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زبردست ہے، حکمت والا ہے، تصویر بناتا ہے انسان کی شکل، اللہ کس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کے کوئی سائنس اس کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ کیسے بن رہا ہے۔ اس کو قیوم کی دلیل بتلائی، اللہ قیوم ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس ہیئت میں، جس شکل میں چاہتا ہے۔ مذکر چاہتا ہے تو مذکر بناتا ہے، میل بناتا ہے، فیمیل چاہتا ہے تو فیمیل بناتا ہے، کالا بناتا ہے، گورا بناتا ہے۔ ایک مولانا صاحب نے کسی کے نکاح کرا دیے تھے کسی لڑکی کے ساتھ، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب رخصتی کے بعد جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوا، عورت کو وہاں پر لے گئے اپنے میکے والے، بچی لڑکی کو لے جاتے کہ وہ پہلا بچہ چلو ہمارے یہاں پیدا ہو، ہم اس کی خدمت کریں گے لڑکی کی۔ بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو داماد ہے وہ چاہتا ہے کہ عورت کو اور بچے کو دیکھے، وہ گیا تو گھر والے بچہ نہیں دیکھنے دے۔ انہوں نے مولانا سے شکایت کی کہ مولانا کیا بات ہے، ہمارا بچہ ہم کو دیکھنے نہیں دے۔ مولانا نے ان سے پوچھا تو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بچہ بہت کالا ہے، اب یہ نہ عورت ایسی ہے نہ شوہر اس کا ایسا ہے، تو بچہ کس سے گیا ہے؟ جب اس نوجوان سے بچے کے باپ سے کہا گیا کہ فکر مت کرو، میرا دادا اتنا ہی کالا تھا۔ کیا کہا؟ یہ کوئی بات نہیں، میرا دادا کا کلر ایسا ہی تھا، بہت پکا کلر تھا۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کے کسی خاندان کے کسی بھی آدمی کے اوپر رگ چلی جاتی ہے تو اس کے مطابق وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی کالے اور بچہ گورا ہو جائے تو کہا کہ پتہ نہیں کچھ گڑبڑ کی ہے۔ کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے، تو کلر کوئی لگانے تھوڑی جاتا ہے۔ گورا پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ گورا بنا دیتا ہے، کالا بنانا چاہے تو کالا، اگر مکمل بچہ بنانا چاہتا ہے تو مکمل، اور اگر انکمپلیٹ اللہ بنانا چاہتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو میں پورا بناؤں یا آدھا؟ اللہ جیسا حکم دیتا ہے ویسا کرتا ہے۔ کبھی بہت لمبا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے وقت بھی لمبا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، کبھی خوبصورت نہیں بھی ہوتا۔ یہ کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، هو الذی یصورکم۔ تو یہاں تصویر کی بات کیسے آ گئی کہ شکلیں بنا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ وفد نجران جو آیا تھا، نصارہ کا جو ٹولہ آیا تھا حضور کی خدمت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور خدا مانتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ان لوگوں کا کہ تم عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو، کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بچہ پیدا ہوا ہے اور اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ اس لیے کہ
جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کا بگننگ ہے اس کا مطلب کہ اس کو کوئی لانے والا ہے، اس لانے والے کو کوئی اور لانے والا ہے۔ سلسلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب کو لائی ہے، اس کو کوئی لایا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ خالق بھی ہے اور قابل پرستش بھی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو جو بچہ جس کی شکل ماں کے پیٹ میں بنی ہو وہ نہ خدا ہو سکتا ہے نہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بچہ جو ہوگا وہ مرکب ہوگا، یعنی مل کر بنے گا۔ بچہ کس سے بنتا ہے؟ ماں اور باپ کی دونوں کی اسپم دونوں کا ملتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے بچہ تیار ہوتا ہے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب مادہ ماں کے رحم کے اندر جب پہنچتا ہے، فرشتہ اس بچے کی جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہاں سے مٹی لا کے اس کو ملا کے پھر اندر تیار کرتا ہے۔ تو بچہ یہ مرکب ہوتا ہے، یا یہ کہ مرکب کے اندر داخل ہوتا ہے، ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو چیز بعد میں بنی ہے وہ ختم ہونے والی، جو پہلے سے ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو ڈسٹروئی ہونا نہیں ہے۔ جو چیز بعد میں بنی ہے وہ ڈسٹروئی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا ہو، عیسیٰ علیہ السلام قابل عبادت نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی کہ عبادت کے لائق تو وہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ ایک اللہ کے نبی ہے۔ هو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک قطرہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس سے ایک بہترین شکل کا انسان تیار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر فرشتے کو تیار رکھا ہے، اس پر اللہ کی نظر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا جو پیدائش ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہ ایک نطفے کی شکل میں رہتا ہے 40 دن تک، کم رہتا ہے 40۔ ثم یکون علقۃ، پھر وہ دم بستہ ہوتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، وہ 40 دن تک ایسا رہتا ہے جمع ہوا خون۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک یہ مدغہ بنتا ہے۔ مدغہ جانتے ہو؟ گوشت کا لوتھڑا جس کو چبایا جاتا ہے۔ تو کتنے چلے ہوئے؟ 3 چلے ہو گئے نا۔ یہ 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ 4 باتیں لے کر جاؤ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فرشتہ لکھ لیتا ہے، جاؤ لکھو اس کی روزی کتنی رہے گی، اس کا عمل کیسا رہے گا، اس کی زندگی کتنی رہے گی، وہ لکی رہے گا یا ان لکی رہے گا، شقی یا سعید، نیک بخت رہے گا یا بدبخت رہے گا۔ یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور ہم لوگ مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ کیا دوڑ بھاگ، اتنا کما لوں کہ میری نسلوں کو کبھی کمانا نہ پڑے، پھر بھی پیٹ بھرتا ہے۔ یہ سارا لکھا جا چکا ہے، اور سچ کہتا ہوں میرے بھائی، غور و فکر سے سوچیں، آپ کے گھر میں بنی ہوئی ہے اچھی سبزی بنی ہوئی ہے، آپ نے سوچا ہے کہ آج میں سبزی کھاؤں گا، لیکن پڑوس والا تمہارے گھر مچھلی بیچ دیتا ہے یا کوئی اور چیز بیچ دیتا ہے، تو سبزی کو سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے، اور وہ چیز جو پڑوس سے آئی ہوئی ہے اس کو کھانا پڑتا ہے۔ آپ کو ارادہ کیے ہوئے تھے کہ میں کیا کھاؤں گا، اور اس نے لکھا ہے ہمارے لیے وہ کھانا پڑے ہے کہ نہیں؟
دو چیز آدمی کو زبردستی لے جاتی ہے، یکی آب و دانا دیگر خاک گور، ایک دانا پانی اور دوسری خبر کی مٹی، زبردستی آدمی کو لے جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ تو یہ سب میرے اور آپ کے عقیدے کی کمزوری کی بات ہے۔ اگر صحیح معنی میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ لکھا جا چکا ہے، تو کبھی کوئی باپ شریعت کے خلاف کام کر کے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر نہیں کرے گا۔ آج سب سے بڑی فکر اس کو یہ ہے کہ میری اولاد کا فیوچر بن جائے۔ تم کیا فیوچر بناؤ، تم کیا بناؤ؟ اور جو بنانے گئے ان کا حال بھی دیکھو، کہاں بن سکا، کیا ہوا۔ اس لیے شریعت کا دامن تھام لو، کیسے بھی حالات ہو پکڑ لو شریعت کو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ شریعت کو چھوڑ کر میں آباد ہو سکتا ہوں، کبھی نہیں آباد ہو سکتا۔ نماز چھوڑ کر آپ سوچو کہ میں دکان پہ بیٹھا رہوں گا، یا میں کام پہ جاؤں گا، یا میں یہ ابھی اتنا کام کر لوں گا تو مجھے اتنا مل جائے گا، نہیں۔ یہ سوچ لو کہ خدا کو راضی کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر تو فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، لکھا جا چکا ہے کے لیے رزق بھی لکھ لیا گیا، اس کا عمل بھی لکھ لیا گیا، اور اس کی زندگی بھی لکھ دی گئی، اور وہ لکی ہے یا ان لکی ہے وہ بھی لکھا گیا۔ اب ایک بندہ عمل کرتا ہے، کون سا عمل؟ جنت والوں کا کرتا ہے یہاں تک کہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، لیکن کتاب میں جو لکھا جا چکا ہے اس کے بارے میں وہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ آخر میں ایسا عمل کر ڈالتا ہے کہ وہ جہنم واجب ہو جائے۔ ایک آدمی پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور آخر میں نعوذ باللہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے، اتنے ساری زندگی کا کیا کرایا بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کام تو جہنم والوں کے کر رہا ہے، لیکن کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی بات پسند آ جاتی ہے، یا کوئی ادا اس کی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، وہ ایسا عمل کر لیتا ہے تو اوپر جو کچھ کیا ہے اس نے غلط، سب وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ جنت والے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کل میسر لما خلق له، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے سب آسان ہو جائے۔ آدمی اپنی نیتوں کو اچھی رکھے، اپنے کردار کو بھی اچھا رکھے، عمل کو بھی صحیح رکھے اور ارادوں کو بھی صحیح رکھے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا نطفہ جب ماں کے رحم کے اندر 40 دن یا 45 دن رک جاتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے کہ یا ربی اشقی ام سعید، اے اللہ یہ لکی ان لکی ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا؟ پھر وہ فرشتے جیسا جواب ہوتا ہے لکھ لیتے۔ پھر اللہ پھر وہ عرض کرتا ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے اے ربی اذکر او ام انثی، کیا یہ مرد ہوگا یا عورت؟ یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کا عمل، اس کی زندگی، اس کے آپس سے زندگی کا جو وقت ہے، رزق ہے، سارا لکھ کر پھر اس کا جو صحیفہ ہوتا ہے وہ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ اس کتاب کو، اس صحیفے کو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے گلے میں لٹکا دے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہمیں بے دومن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے۔ بے دومن جانتے ہو؟ بدفعلی، بدشگون جانتے ہو؟ کہ بھائی ایسا کیا ہے تو اب اچھا نہیں ہوگا، وہ نہیں تو وہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، اس کو بدفعلی کہتے ہیں، اس کو انگلش میں بے دومن کہتے ہیں۔ یہ گلے میں بچے کے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو لکھا ہے اس کے گلے میں ڈال دے۔ اب یہ جو آدمی کا عمل ہے وہ سب اس کے ساتھ ہے۔ بس عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اعمال کے اندر سستی نہ کرے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ یہ بندے کا کام ہے، ہمارا کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا،
ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن اتارا اسی لیے تو والذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر قرآن اتارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے. بہت اہم بحث ہے میرے بھائی، قرآن کی یہ آیت کی جو بحث ہے بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھ لے اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو 6666 6666 آیتیں جو نازل کی ہیں، ان آیات میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں. اب اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے. محکم کے معنی مضبوط، محکم کے معنی مضبوط، جس کی عبارت، جس کے ورڈ اس طرح سے مضبوط ہو کہ سننے والا اور اس زبان کو جاننے والا اس کے سامنے کوئی اور شبہ نہ ہو، بولنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، اور اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی بہت کلین ہو، بہت کلیئر ہو. اب یہ کبھی بغیر سوچے سمجھے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، بلا سوچے سمجھے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی جی آپ بتا دو ان کو کہ آ جاؤ، میں تمہارے سامنے وہ چیزیں بیان کرتا ہوں، وہ تلاوت کرتا ہوں جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ سب باتیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ایسی چیز ہے کہ بغیر سوچے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنے کا کیا مطلب، ماں باپ کی فرما برداری کا کیا مطلب، آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اب بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اس میں تھوڑا سوچنا تو پڑتا ہے، لیکن اس میں اور زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن مجید میں ایک حکم ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جزاء بما کسبا، ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے. اب دیکھیے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کی کا دو قسم کے آدمی آ رہے ہیں ابھی سامنے. ایک آدمی ہے، آپ ایسے جا رہے ہیں تھیلی میں کچھ لے کر، ایک آیا اور ایسے اٹھا کے بات ہے، جس کو اچکا کہتے ہیں، ترار اچکا. ایک تو یہ، اور ایک ہے کفن کی چوری کرنے والا، قبر کے اندر گیا اور مردے کا جو کفن تھا وہ اٹھا کے لے گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے وہ اچکے کے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا، کفن چور پر آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر وہ میننگ اس پر بھی آتے ہیں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنا چاہیے، اور نہیں آتا ہے تو نہیں کاٹنا چاہیے. سمجھے؟ ایک اور بات سنا دیں، بات آ گئی ہے اسے سنا دیتا ہوں. دیکھو قرآن کی حکمت، چوری کرنے کے بارے میں جہاں اللہ نے بیان کیا وہاں پہلے مرد کا تذکرہ کیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے گئے. اس نے کس کو پہلے بیان کیا؟ مرد کو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگیں گے. اس نے کس کو پہلے بیان کیا؟ عورت. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنے کے اندر عورت کا اگر ہاتھ نہ ہو
تو وجود میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ عورت کو غیرت دلائی جا رہی کہ عورت کا سب سے بڑا سرمایہ تو اس کی پاک دامنی ہے، حیا ہے، اور یہ بے حیائی کا کام کرنا غیرت کی بات ہے۔ اور چوری کرنے کے اندر زیادہ تر ملوث کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے، اس لیے پہلے مردوں کو بیان کیا چوری کرنے کے معاملے اور زنا کے معاملے میں۔ اچھا بات تو دوسری جگہ چلی گئی، تو بات یہ تھی کہ جو آدمی اچکا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، اس لیے کہ چوری کی تعریف کیا آتی ہے؟ چوری تو کہتے ہیں کسی دوسرے کے مال کو چپکے سے لے لینا، اخذ مال مملوک لغیرہ علی سبیل الخفیہ، دوسرے کا مال چپکے سے لے لینے کا نام چوری ہے۔ اب یہ معنی صادق آتا ہے اس کے اندر جیب کترا اور اچکا، کہ وہ جو چور ہوتا ہے وہ تو چپکے سے لیتا ہے، یہ تو کھلے عام لے گیا، اس میں تو اور زیادہ میننگ پائے جاتے، تو ٹھیک ہے وہ تو اس کو تو لگنا چاہیے، لیکن کفن میت کا جو ہے وہ چوری کرنے والا، اس میں وہ میننگ تھوڑے کم پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ کفن کا کوئی مالک نہیں ہوگا، کفن کا کوئی مالک، وہ مردہ کسی چیز کا مالک نہیں رہا ہے، اب کفن کا بھی کیا مالک ہوگا، سمجھے؟ اس لیے اس کی سزا دوسری تو ہو سکتی ہے، یہ سزا نہیں۔ خیر، تو یہ جو چوری کا معنی تھا تھوڑا سوچنے سے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا میننگ یہ ہے، وہاں یہ ہے، یہاں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل فرمائی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ محکم ہے، محکم کا معنی یہ ہے کہ جس میں نہ لفظ کے اعتبار سے کوئی شبہ اور ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، نہ میننگ کے اعتبار سے کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یہ محکم۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس کا معنی واضح ہو اور وہ دلالت بھی ظاہری طور پر کرتا ہو، عبارت محفوظ مضبوط ہو اور شک و شبہ سے محفوظ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ محکم اس کو کہیں گے کہ جس کو سمجھنے کے لیے دوسرے کسی کی ضرورت نہ پڑتی، دوسرے کسی کی ضرورت نہ پڑتی، یہ محکم ہے۔ اور متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام دوسرے سے ملتا جلتا ہو، دوسرے سے ملتا جلتا اور اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے یا تو لفظ کے اعتبار سے کچھ معنی میں شبہ ہے، لفظ کے اعتبار سے کچھ شبہ ہے، یا معنی کے اعتبار سے شبہ ہے، اس لیے اس کو متشابہ کہتے ہیں، جس کا معنی واضح نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر الف لام میم، بلکہ ادھر آئیے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، لفظ تو سمجھ میں آ گیا، ید کے معنی ہاتھ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، اس لیے کہ جس کا ہاتھ ہوگا وہ تو ختم ہو جائے گا، ایک دن اس کی باڈی ہوگی، باڈی ختم ہوگی، تو کہیں گے کہ یہاں اللہ کی مدد مراد ہے، یہ دوسرا معنی لینا پڑ رہا ہے، تو یہ متشابہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو عرش پہ کون بیٹھے گا؟ تو کہیں گے کہ اس کا معنی تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہاں، تو جہاں پر شبہ ہوتا ہو لفظ میں یا معنی کے اعتبار سے، وہاں پہ اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ جس کے اندر محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو قرآن پورا کا پورا محکم ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ،
یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں. اور کبھی قرآن میں یہ بھی آیا کہ کتابا متشابہا مثانی، ہم نے اس کتاب کو ملتی جلتی اتاری ہے. تو پوری کتاب متشابہ بھی ہے، پوری کتاب محکم بھی ہے، یہ بھی بیان کیا. اور اس آیت میں بتایا کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے. تو جہاں پر قرآن میں یہ بتایا کہ پوری کتاب محکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی پوری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنی محفوظ ہے، مضبوط ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی آپس میں تناقض نہیں ہوتا، کوئی دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے، اور نسخ سے یعنی کینسل ہونے سے محفوظ ہے. قرآن کی آیت کوئی کینسل نہیں کر سکتا. کئی اس آیت کو نکال لو کہ کیوں 1000 سال کہاں نہیں لے گئی، یہ قرآن کینسل نہیں ہوگا. اس لحاظ سے پورا قرآن محکم ہے. اور چونکہ قرآن کے اندر الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے آتے ہیں. بعض لوگ کیا سوچ رہے تھے رمضان میں نے دیکھا بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ تو بار بار پڑھتے رہے، کیسے بار بار پڑھ رہے ہیں. کب یہ یا الہ ربکم تقریباً 30 سے زیادہ مرتبہ آیا ایک ہی صورت کے اندر. تو بہت ساری آیتیں سیم سملر لگ رہی ہے. یہاں تک کہ فیضاز بھائی کو نے پوچھا مجھے، میں نے کہا یہی اسی کو متشابہات کہتے ہیں کہ آدمی ایک جگہ پڑھنے جاتا ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ادھر کی دوسری بھی ایسی ہی آیت ہے. تو نہ جو بیچارہ نہ جانتا وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں. تو قرآن اس طرح سے متشابہ ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، یہ کتاب یہی آیت ہے کتاب کا مدار ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی آیت آ جاوے تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کی آیتوں سے سہارا لینا پڑے گا، قرآن ہی سے ہمیں مدد لینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا جاننا ضروری ہے، تقریباً 14 یا 13 علوم کا جاننا ضروری ہے. ایسے نہیں کہ ہم عربی تھوڑا جان لیا تو اب شروع کر دو، نہیں. اسی لیے تو تفسیر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. حدیث تفسیر جو حدیث کے عنوان پر لکھی گئی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے مفسرین نے احکام کے اوپر بھی لکھی ہے، اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے. اب میں اپنی رائے سے کہا کہ غلط ہے، آدمی اپنی رائے سے تفسیر نہیں کر سکتا. آج ایک ماحول بنایا گیا ہے دنیا کے اندر، قرآن کو اپنے ذہن سے سیکھو اور سمجھو. کیسے سمجھیں گے اپنے ذہن سے؟ بعض لوگ بغیر ٹوپی کیسے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تم بتاؤ. تم کیا بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے کیا بتلایا ہے، صحابہ کرام نے اس کا مطلب کیا سمجھا تھا، اسی سے سمجھا جائے گا. ورنہ دو چار لفظ یا ایسے ہی دیکھ کر آدمی بیٹھ جائے اور تفسیر کرنے لگ جائے بہت مشکل ہے. پتہ نہیں گمراہی کے کس دروازے پہ جا کے وہ کھڑا رہے گا. اس لیے کہا جاتا ہے ہمارے اسلاف کی تفسیر سے ہم نہیں ہٹ سکتے ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری آپ کے اوپر، اس میں سے بعض محکم محکم آیتیں ہیں، اور وہی کتاب کا مدار ہے. اصلی بات ام کا جو لفظ ہے ماں کے لیے بولا جاتا ہے. ام کے معنی ماں، لکل شیء، اسی لیے کہا گیا عربی کے نا لکل ما کان اصلا لوجود شیء، کسی چیز کے وجود کے لیے کوئی بنیاد ہو اس کو ماں کے ام کہتے ہیں، یا اس کا مبدا ہو یا اصلاح یا تربیت کا ذریعہ ہو اس کو ام کہتے ہیں. تو یہ ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہات ہے. متشابہات جیسے میں نے کہا کہ ملتا جلتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس طرح کا محکم کیوں نہیں رکھا؟ سب میننگ معلوم ہو. حروف مقطعات دیکھو، الف لام میم، اسی طرح سے الف لام میم صاد، کاف یا عین صاد، حامیم حامی عین سین قاف، یہ سارے حروف کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہنا چاہتے. پورا قرآن محکم رکھتے. کہا کہ اصل میں ایسی چیزیں رکھنے میں بندوں کا امتحان ہے. بنی اسرائیل کا امتحان ہوا تھا نا،
دوسرے پارے میں تفصیل گزری کہ پانی کے نہر کے پاس سے جائیں گے، جو بالکل نہیں پیے گا وہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے ماننے پر ہے، اور جو تھوڑا پی گا چل جائے گا، لیکن جو پیٹ بھر کر پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان کا امتحان ہوا تھا، اکثر فیل ہو گئے تھے۔ کہا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں کچھ متشابہ بھی اس لیے رکھی تاکہ بندوں کا امتحان ہو جاوے کہ کون حق پر قائم رہتا ہے اور کون متزلزل ہو جاتا ہے، کون لڑک ادھر ادھر لڑکھڑا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ متشابہ کو دیکھے گا اور آمنا وصدقنا، اللہ نے جو نازل کیا وہ حق ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ اجر ملے گا۔ اور حق کو واضح کرنے کے لیے جب آدمی محنت کرے گا تو اس کو اجر عظیم ملے گا۔ جب آدمی کو اس طرح کی بات معلوم ہو کہ جس کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر آمنا بھی کل من عند ربنا آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محکم آیتیں بھی رکھی، متشابہ بھی رکھی۔ اب آدمی نیچرلی اگر ٹیڑھا ہے تو وہ ٹیڑھی چیز کی طرف جائے گا اور ایسی چیزیں پوچھے گا علماء سے اور مسلمانوں سے کہ یار تمہارے قرآن میں تو ایسا ہے، الف لام میم کا معنی کیا؟ ہم نہیں جانتے۔ کہا لو قرآن پڑھتے ہو تم کو اس کا معنی معلوم، پھر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آج ہمارے بعض مسلمان بھی کہتے ہیں ارے قرآن بغیر سمجھے پڑھو گے تو کیا فائدہ ہو؟ ارے کچھ فائدہ نہیں، ذکر تو ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہو رہی ہے، ہمارے زبان سے ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے کان سے ہو رہا ہے، آنکھوں سے ہو رہا ہے، اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن بلا سمجھے پڑھیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تجھ سے زیادہ قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ پوچھا کہ بفہم کان و بغیر فہم، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا بفہم کان و بغیر فہم، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، قرآن میرا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ ہاں سمجھ کے پڑھنے سے فوائد زیادہ ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بلا سمجھے پڑھو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس کے اوپر آئندہ کریں گے کہ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ آمنا بھی کہتے ہیں، اور جن کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے وہ دوسری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو صحیح فرمائے۔ سبحان اللہ۔